السلام علیکم۔ آج کی میری یہ کہانی معاشرے میں موجود ان مردوں کے لیے ہے جو شادی کے بعد اپنی بیوی کو توجہ، محبت اور عزت کا وہ مقام نہیں دے پاتے جو ایک بیوی کا حق ہوتا ہے۔ کہانی سننے سے پہلے آپ میرے نیو اردو قصہ کہانی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ وہ بہت تھک چکی تھی، بھوک سے برا حال تھا، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ اصفر کو اس کی تھکن سے کیا واسطہ تھا؟ وہ محبت بھری باتیں کہاں کرنا چاہتا تھا؟ رمشا کو اپنی مردانگی کا روب ڈالتے ہوئے بولا، دیکھو مجھے تماشے اچھے نہیں لگتے، میری باتیں کان کھول کر سن لو، میں بار بار یہ باتیں نہیں بولوں گا۔ گھر کے سارے کام تمہارے ذمہ ہیں، کھانا بنانے سے لے کر جھاڑو صفائی تک۔ سن رہی ہو نا؟ رمشا نے ہاں میں سر ہلایا۔ شادی کی پہلی رات ہی ہاتھ میں جھاڑو، مقدر میں کچن لکھ دیا گیا۔ اصفر رمشا سے بہت روکھے ہوئے لہجے میں بات کرتا تھا۔ رات ڈنر ہوا، دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ رمشا اصفر کے پاس بیٹھ گئی۔ اصفر، شادی کو 5 مہینے ہو گئے ہیں، آپ مجھے کہیں گھمانے لے کر نہیں گئے؟ اصفر حیرت سے بولا، گھمانے؟ مطلب کہاں جانا ہے تم نے؟ اس نے اتنے روکھے لہجے میں پوچھا کہ رمشا سہم سی گئی۔ اصفر، آپ کیوں اتنے غصے سے بات کرتے ہیں مجھ سے؟ اصفر بولا، جاؤ میرے کپڑے استری کرو، دماغ نہ خراب کرو میرا، سارا دن کا تھکا ہوا ہوں۔ رمشا پیروں کی طرف بیٹھ گئی۔ اچھا چلیں، آپ لیٹ جائیں، میں آپ کے پاؤں دبا دیتی ہوں۔ اصفر لیٹ گیا۔ رمشا اصفر کے پیر دبانے لگی۔ اصفر سو چکا تھا۔ وہ اصفر کے پیروں کو اپنی گود میں رکھ کر سوچ رہی تھی، اصفر، میں نے شادی سے پہلے بہت دکھ دیکھے ہیں، مجھے محبت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کیوں میری آنکھوں سے میرا درد نہیں سمجھ پاتے؟ اصل میں رمشا کی ماں نہیں تھی، سوتیلی ماں کے ساتھ جوان ہوئی، اور سوتیلی مائیں کیا سلوک کرتی ہیں یہ تو سب ہی جانتے ہیں۔ وہ قدموں کے ساتھ لیٹی ہوئی اپنے ہم سفر سے احساس کی بھیک سی مانگ رہی تھی۔ صبح وہ فجر کی نماز سے پہلے جاگ جاتی، ناشتہ بنانا سب کے لیے اس کا ذمہ تھا۔ وہ اپنا درد کسی پر عیاں نہیں ہونے دیتی تھی، وہ بس اپنے گھر میں آباد ہونا چاہتی تھی، اصفر کا ساتھ چاہیے تھا بس۔ اکثر کبھی تھکن کی وجہ سے برتن نہ دھو سکتی یا جھاڑو ٹائم پہ نہ لگا پاتی تو ساس اسے لاکھوں باتیں سناتی۔ وہ اپنے لبوں کو سی کر ہر طعنہ برداشت کر جاتی تھی، اصفر مجھے ہر مہینے 5,000 دے دیا کرے۔ اصفر کو نہ جانے کیوں ایک چڑ سی تھی رمشا سے۔ اس نے غصے میں بولا، دیکھو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تم کو الگ سے دے سکوں، جو چاہیے ہو امی سے کہہ دیا کرنا، وہ دلا دیا کریں گی۔ رمشا اصفر کے پاس بیٹھ گئی۔ اصفر، آپ نہ دیں مجھے کچھ، میں آپ کے ساتھ خوش ہوں، بس آپ مجھ سے پیار سے بات کر لیا کریں، مجھے پیار سے آواز دیا کریں، میرا نام پیار سے پکارا کریں، میں سب کچھ بھول جایا کروں گی، دن بھر کی تھکن، وہ پرانے دور، سب کچھ، بس آپ مجھے محبت سے پکارا کریں۔ اصفر نے وقتی طور مسکرا کر کہا، تو پیار سے ہی تو رہتا ہوں تمہارے ساتھ۔ رمشا ناز اٹھانے والے لہجے میں بولی، آپ نہیں کرتے پیار سے بات، آپ بس ہر وقت غصے میں رہتے ہیں اور ہر وقت مجھے غصہ ہی دکھاتے رہتے ہیں۔ اصفر، یہ دیکھیں میری برتھ ڈے تھی، میں نے آپ کا نام اپنے ہاتھ پہ مہندی سے لکھا ہے، لیکن اصفر دل ہی دل میں بول رہا تھا، کیا پاگل پلے پڑ گئی ہے میرے، رات کے 3 بج گئے تھے۔ اصفر لیٹ گیا۔ رمشا پاس گئی، پلیز میرا سر دبا دیں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ اصفر نے کروٹ بدلی، یار جاؤ پیناڈول کھا لو، مجھ سے دبایا نہیں جاتا۔ وہ بستر پر لیٹ گیا۔ وہ رو رہی تھی، اس کو بہت درد ہو رہا تھا، وہ درد سے سو نہ سکی۔ فجر کی اذان ہونے لگی کہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ سوئی ہی تھی کہ ساس گالیاں دے رہی تھی، میڈم سوئی ہوئی ہیں، شرم ہی نہیں ہے، ٹائم دیکھو۔ اصفر بھی برہم ہوا۔ وہ اٹھی۔ اصفر غصے میں تھا، شرم ہے تم کو، ٹائم دیکھو، امی خود ناشتہ بنا رہی ہیں، تمہاری آنکھ نہیں کھلتی؟ رمشا کیا کہتی، جبکہ اب اصفر کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا، وہ مر رہی ہو یا کسی درد میں ہو۔ وہ خاموش ہوئی
کچن میں چلی گئی، سارا کام کیا۔ اس کی حالت کافی خراب تھی۔ اس نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ شادی کو 4 سال گزر گئے تھے لیکن اولاد نہیں تھی۔ ان 4 سالوں میں کوئی ایسی سانس نہیں تھی جب کبھی سکون پایا ہو۔ اصفر کے ساتھ رہتے ہوئے وہ اصفر سے دور تھی، اصفر اس سے دور رہنے لگا تھا۔ دن کی دوری سے راتوں کی دوریاں بھی بڑھنے لگی تھیں۔ اولاد نہ ہونے کے طعنے اب رمشا کو دیے جانے لگے۔ اصفر تو پہلے ہی اسے دکھ دیتا تھا لیکن اب اولاد نہ ہونے کے طعنے۔ ان دنوں کہیں اس سے چھپ کر اصفر کی دوسری شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ وہ سب کے رویے سمجھ رہی تھی، کچھ تو غلط ہو رہا ہے۔ رمشا کو ایک خوف تھا، کہیں اصفر مجھے دور نہ کر دے۔ پھر جیٹھانی کی چھوٹی بیٹی نے بتایا، آنٹی ماما کہہ رہی تھی اصفر چاچو کی شادی کرنی ہے، نئی آنٹی لے کر آنی ہے۔ لیکن وہ خاموش تھی۔ اصفر کمرے میں بیٹھا چہرے پر کریم لگا رہا تھا۔ رمشا پاس گئی۔ بڑے سوہنے لگ رہے ہیں آپ، رمشا اصفر کے کندھے پر سر رکھ کر بتا رہی تھی۔ آپ خوش رہیں ہمیشہ، آپ کے ساتھ ہی تو میرا سب کچھ ہے۔ جسے وہ ایک درد دل میں چھپا کر خود کو سمجھا رہی تھی کہ اصفر مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا۔ لڑکی والے اصفر کے گھر آئے۔ ساس نے سختی سے کہا، کھانا بناؤ اور اپنے کمرے میں چلی جاؤ، سامنے نہ آنا منحوس۔ وہ اتنی بے رخی سمجھ رہی تھی۔ اس نے شادی کے بعد ایک کام سیکھ لیا تھا، درد کو چھپانا، خاموشی سے رونا، کسی سے گلا شکوہ نہ کرنا۔ وہ واپس پلٹ کر دیکھتی تو سوتیلی ماں تھی جو اسے واپس قبول نہ کرتی۔ سامنے اصفر کی شادی تھی جو کبھی بھی دھکے دے کر نکال سکتا تھا۔ اصفر کا رشتہ طے ہوا۔ کچھ دنوں میں ہی دوسری بیوی کو لے آئے بیاہ کر۔ جس کمرے میں رمشا اصفر کے ساتھ رہتی تھی، آج اس کمرے میں اصفر کی باہوں میں کوئی اور تھی۔ اسے الگ سے ایک کمرہ دے دیا گیا تھا۔ اصفر اپنی دوسری بیوی کو مری گھمانے لے گیا۔ وہ بہت خوش تھا لیکن ایک دیمک کے درد رمشا کو کھائے جا رہا تھا۔ گھر کے کام، دن بھر کی تھکن، رات کی تنہائی، درد، بے پناہ لاپرواہی۔ نئی دلہن کو سب بہت پیار کرتے تھے لیکن رمشا ایک کونے میں پڑی شاید موت کے قریب آ گئی تھی۔ اور پھر ایک رات وہ کمرے میں سوئی ہوئی تھی، سب اپنے کمروں میں سو چکے تھے۔ درد اتنا شدید تھا کہ برداشت نہ کر پائی۔ وہ اصفر کو آوازیں دیتی رہی لیکن اصفر دوسری بیوی کی باہوں میں سو رہا تھا۔ وہ زمین پر گر گئی، تڑپنے لگی۔ نہ جانے کتنی آوازیں دی تھیں اس نے، اور آخر وہ سکون کی نیند سو گئی، وہ دنیا چھوڑ گئی۔ صبح ساس گالیاں دے رہی تھی، کمینی آج بھی نہیں اٹھی۔ ناشتہ بنانے کے لیے اصفر نے آواز دی، امی رمشا کو بولے ہمارا ناشتہ ہمارے کمرے میں بھیج دے۔ ماں نے گالی دی، وہ منحوس سوئی ہوئی ہے ابھی تک، سونے دو، آج اسے کوئی نہ جگائے۔ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا، سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ آخر ساس کمرے میں گئی، دیکھا رمشا اندھے منہ زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ وہ اکڑ چکی تھی۔ اس کی لاش کو چارپائی پہ ڈالا گیا، اس کے آنسو ابھی تک آنکھوں میں تھے۔ اچانک سے کیسے مر گئی؟ ان لوگوں نے اسے دفنا دیا، جنازہ ہوا، کوئی آنکھ نہ روئی تھی۔ ایک دن اس کے کمرے کی صفائی کرتی اصفر کی دوسری بیوی نے دیکھا کچھ رپورٹ اور دوائیاں تھیں اس کے کمرے میں۔ وہ دیکھ کر حیران ہو گئی، اس کو برین ٹیومر تھا۔ نہ جانے کب سے وہ یہ درد سہ رہی تھی۔ ایک ڈائری میں وہ اپنے درد لکھا کرتی تھی۔ اس کی ڈائری کے کچھ جملے، اصفر مجھ سے روٹھا روٹھا رہتا ہے، میری طرف دیکھتا ہی نہیں۔ اصفر کہتا ہے میں بہت اچھی ہوں لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھ سے روٹھا رہتا ہے، دور رہتا ہے۔ آج میں اس کے لیے تیار ہوئی تھی، خود کو سنوارا تھا لیکن پاگل نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ پھر میں ناراض بھی نہیں ہوئی، وہ بہت ڈانٹتا ہے کچھ کہوں تو۔ مجھے جان لیوا بیماری ہے لیکن میں اصفر کو نہیں بتاؤں گی، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ اصفر دوسری شادی کر رہے ہیں، مجھے گھر سے نکالا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو کوئی ہے بھی نہیں، بس نوکرانی بن کر مرنے تک یہیں رہوں گی۔ اصفر اپنی دلہن سے بہت پیار کرتا ہے، اسے برگر لا کر دیا۔ میں نے کہا مجھے بھی لا کر دو، کہتا ہے تم برتن دھو جا کر، دماغ نہ خراب کرو میرا۔ بھلا میں نے برگر ہی تو مانگا تھا۔ آج صبح سے میری سانس رک رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے میرا وقت قریب آ گیا ہے۔
کاش اصفر کی باہوں میں مر سکتی، کاش اصفر میرا درد سمجھ سکتا، مجھے سینے سے لگاتا، میں سکون سے مر جاتی۔ اصفر، آپ کبھی میری یہ ڈائری پڑھیں تو خود کو میری موت کا ذمہ دار نہ ٹھہرانا۔ بہت پیار کرتی ہوں آپ سے، بس نصیب سے ہار گئی ہوں، شاید کہ میری قسمت میں خوشیاں ہی نہیں لکھی۔ اور ہاں پاگل، ایک برگر ہی تو تھا، کنجوس، تم مجھے لا دیتے تو کیا ہو جاتا، ڈرنے کی کیا ضرورت تھی اپنی دوسری بیوی کا خیال رکھنے۔ آپ کے ہاں اولاد ہوئی تو میری قبر پر ضرور لانا ایک بار، تمہاری رمشا۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، اب لکھا بھی نہیں جا رہا، دل چاہ رہا ہے آپ کے پاس آ جاؤں، لیکن کے بعد سب کچھ ادھورا رہ گیا۔ رمشا خاموشی سے مر گئی۔ اصفر ڈائری پڑھ کر بہت رویا، لیکن اب رونے کا کیا فائدہ تھا، وہ بیچاری نہ جانے کتنا روئی تھی۔ اس کی قبر پر قدموں کی طرف بیٹھ کر معافی مانگنے لگا، لیکن اب معافی مانگتا یا کچھ بھی کرتا، وہ کہاں لوٹ کر آنے والی تھی۔ ایسی نہ جانے کتنی رمشا آج بھی ہیں جو اپنے ہمسفر کی بے رخی پہ جی رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی رمشا دنیا سے چلی جائے اور آپ کو جب تک سمجھ آئے دیر ہو چکی ہو۔